السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہماری مہمان شخصیت یہاں پہ اسٹوڈیوز میں جو موجود ہیں ان کا مختصر سا تعارف تو میں یہ کرواؤں گا کہ وہ FPCCI جو وفاقہائے ایوان تجارت و صنعت ہے اس کے نائب صدر رہے خیبر پختونخوا کے لیے، اور اس کے علاوہ جو پشاور چیمبر آف کامرس ہے جو اسمال بزنس مینوں کے لیے ایک چیمبر بنا ہوا ہے اس کے آپ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سابق رکن صوبائی اسمبلی، سابق صوبائی وزیر اور پھر سابق سینیٹر اور معروف تاجر جناب مرحوم حاجی عدیل کے فرزند ہیں۔ میری مراد عدنان عدیل سے ہے۔ عدنان، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سوال میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سے کیوں نہ شروع کریں کہ آج کل کی جو معاشی صورتحال ہے آپ کی نظر میں وہ کیسی ہے؟ پاکستان جی انفارچونیٹلی کیش 22 میں پھنسا ہوا ہے، پہلے بھی پھنسا رہا، لیکن اب ہم جس ورلپول میں آ گئے ہیں وہ بڑا گھمگیر ہے۔ اب پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، اور جب پیسے لیں گے دنیا سے تو وہ پھر آپ کو کنڈیشنالٹیز تو ان کی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ ہماری جو آپریشنل کاسٹ ہے حکومت کی اس ملک کو چلانے کے لیے بڑی ہائی ہے، بڑی ہائی بیوروکریٹک کاسٹ ہے، ہم نے کبھی بھی توجہ نہیں دی کہ ہم اپنی جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، جو بیوروکریسی کا کیا پروونشلس کا یا فیڈرل، اس کو ہم ری اسٹرکچر کر کے اس کو سمپلیفائڈ ماڈرن لائنس پہ لے آئیں۔ تو آئی تھنک پرابلم یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ حکومت چلانی ہے، حکومت چلانے کے لیے آپ کو پھر IMF کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس، ADP کے پاس اور لوگوں کے پاس یا گرانٹ پہ جانا ہے یا لیکن عدنان پیسہ تو تب آئے گا کہ آپ لوگ سارے ٹیکس جمع کرائیں۔ ٹیکس جی میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود 5 کمپنیز کا ٹیکس پیئر ہوں، اور ٹیکسز تو ہم دے کے تو بلیو می ہمارا اگر ROI دیکھیں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ ابھی انہوں نے جو نیا سسٹم شروع کر دیے، جو بھی انہوں نے جو منی بجٹ کے بعد جو انہوں نے چینجز لائے اسپیشلی سیل ٹیکس پہ، انکم ٹیکس پہ، وہ بڑے سبسٹینشلی بڑا اس کو ماڈرنائز ہو، اس کو بہت زیادہ کمپلیکس بھی کر دیا ہے ان اے وے دیٹ کہ اب ہم آئرس پہ آ گئے ہیں سیل ٹیکس، پہلے ہم ای پورٹل پہ تھے، آئرس پہ آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں کل میری ڈسکشن ہو رہی تھی فارماسیوٹیکل سیکٹر پہ، فارماسیوٹیکل سیکٹر جو وہ ریٹیل کرتا ہے اس پہ سیل ٹیکس نہیں ہے 7%، لیکن اب وہ جو امپورٹ را مٹیریل کرے گا وہ سیل ٹیکس ہوگا، وہ اس کا کریڈٹ فارورڈ میں اس کا انیکشن A سیل ٹیکس کا جو ہوتا ہے جس میں کریڈٹ شو کرتے اس میں چلا جائے گا۔ پھر وہ جو اس کی جو وہ پرچیز میں آ گیا، پھر وہ سیل میں جو چیز کر رہا ہے، کیونکہ میڈیسنس پہ تو نہیں ہے لیکن اس کی جو ویریس آئٹم جو سیل کر رہا ہے اس میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی جائے گی، تو وہ ایک بڑا ان کو ایک ایڈیشنل کاسٹ پڑ گئی نا، 17% ان کو ایڈیشنل انہوں نے ارینج کرنے ہیں کیش فلو کو تاکہ وہ اس کو سیل ٹیکس دے کے کسٹم کلیئرنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ آئی تھنک ہم ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ کسی کو بھی صحیح ڈائریکشن نہیں پتہ، نہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیں ملک بہت ترقی کرتے ہیں جہاں ویژنز ہوتے ہیں، حکومت کوئی بھی آئے آپ کے پاس اکنامک ویژن 15 20 25 سال کا ہونا چاہیے۔ اٹلیز ایگزامپل، جاپان ایک ایگزامپل آپ کے پاس، یہ بڑی فرجائل حکومتیں ہوتی تھی ایک زمانے میں وہاں، لیکن وہاں ان کے اکنامک ویژنز کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تو جو حکومت آتی ہے صبح اٹھتے ایک نئی پالیسی آئی ہوتی ہے، ایک نیا SRO آیا ہوتا ہے، بلیو میں اس وقت ہم بھی اس ریس کو نہیں کیپچر کر سک رہے جس ریس سے اور جس سپیڈ سے گورنمنٹ اکنامک پالیسیز میں جو چینجز لا رہی ہیں یا ٹیکسیشن میں چینجز لا رہی ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ آئی تھنک لیکن اب تو عدنان میں دیکھ رہا تھا کہ IMF کی جو شرائط ہیں جس پر آپ کو $1 بلین اب قرضہ ملنے جا رہا ہے جس کی منظوری ہوئی ہے، اس میں تو کہا گیا کہ 7,000 ارب آپ کو ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم یہ ٹیکس جمع کر پائے گی حکومت؟ اب ہوگا کیا جی، آپ کے پیچھے نوٹسز آ جائیں گے کہ جی آپ ابھی جمع کریں بعد میں سیٹلمنٹ کر دیں گے۔ بلیو می کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کا سیل ٹیکس کریڈٹ فارورڈ آ رہا ہے، انکم ٹیکس کریڈٹ فارورڈ کئی سالوں، ان کو یعنی اس کا ذرا آسان الفاظ میں اگر ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ ابھی انہوں نے کچھ بیچا نہیں ہے لیکن حکومت کہہ رہی کہ پیسے جمع کروا دیں بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ جی یہی بات ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کی دیکھیں اس وقت جو سیل ہے نا، انفلیشنری فیکٹر آپ کا جو ہے، آپ کے منی بجٹ کے بعد اس کا امپیکٹ انفلیشن پہ تو آئے گا۔
حکومت اس وقت 11% کے لگ بھگ آفیشلی کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں انفلیشن ہے، 9 سے 11 اس طرح وہ فلکچویٹ ہو رہا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں آپ اس وقت 17-18% پہ انفلیشن پہ ان آفیشیل جا رہے ہیں، اور یہ جب یہ جو نئے ٹیکسز جب امپلیمنٹ رول آؤٹ ہو جائیں گے پراپرلی. ابھی آپ نے کل دیکھا ہوگا گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ جو نیکسٹ ایئر کا بجٹ اس میں آپ نے سیلریڈ کلاس کو فردر ٹیکس کرنا ہے. پی آئی ٹی لایا ہے جی، پرسنل انکم ٹیکس آپ نے ایڈ کر دینا، سپر ٹیکس کی ویلیو بڑھا دینی ہے اور سپر اسکوپ بڑھا دینا ہے. تو آئی تھنک یہ جو چیز ہے تو پھر تو آپ ٹیکسز ہی دیں گے تو کمائیں گے کہاں. دیکھیں دنیا کے اور بھی ملک ہیں، 60-70% بیلجیم میں ٹیکس ہے، فرانس میں ٹیکس ہے، بہت سے ملکوں میں ٹیکس ہے. ان کی انکم کا 65% ٹوٹل ٹیکس پہ چلا جاتا ہے. دے ہیو لیفٹ وتھ 35. لیکن اسٹیٹ لک آفٹر دیئر ہیلتھ، ہاؤسنگ، فوڈ، لیونگ کاسٹ، یوٹیلیٹی بل، سارا کچھ. اب 60 کے بعد جو ان کو بینیفٹ ملتا ہے، وی آر ناٹ اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. ہمیں ان ریٹرن ملتا کیا ہے؟ اب دیکھیں اس وقت جو ایک اور کرائسس بنا ہوا ہے، وہ پرسوں مجھ سے ڈسکس کسی نے کیا، وی ول ٹیک اپ فرام دا چیمبر، اس سے ہم یہ ٹیک اپ کریں گے منسٹری کو. EOBI سوشل سیکورٹی، انہوں نے ایک دم 480 روپیز پر پرسن سے اس کو 1200 پہ جیک اپ کر دیا. اب وہ پچھلے 3 مہینوں سے ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں رائٹنگ میں لکھ کے دیں کہ جی آپ نے جو اتنا 300% جو اس کو انکریز کیا تو ہمیں آپ کو پیپر تو دے نا. وہ ڈاکومنٹس ان کو نہیں ہے، اس کو وربلی سارا کام. اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کے لیے کہ EOBI جو ہے وہ آپ کے جتنے ملازمین ہوتے ہیں ان کی پینشن کے حوالے سے ہر مہینے آپ سے پیسے کٹتے ہیں، تو اس کا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 400 450 سے اتنا زیادہ 480 وہ اسکول والے دیتے تھے، ایجوکیشن والے وہ اس کو ایک دم 1200 پہ لے کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہی معاشی پالیسیاں ہماری رہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں پالیسی بدلی بھی ہوتی ہے، تو آخر بنے گا کیا بنے گا جی؟ ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک بس ایکسپیریمنٹ نہیں. پاکستان انفارچونیٹلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایکسپیریمنٹس، وی آر اے لیب، یہاں ایکسپیریمنٹس ہوتے جا رہے ہیں. ہم ہمیشہ ابھی وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ابھی تک 72 انڈیپینڈنس سے ابھی تک وہ کوئی فٹ نہیں ہوا ابھی، جس پہ ہم کہیں کہ جی یار دس از اے رائٹ ایکسپیریمنٹ، وی ہیو اچیو آور تھنگس، آور گولز، اینڈ ناؤ وی آر رننگ آن دا رائٹ ٹریک. آئی تھنک لیکیج از مین پرابلم. لیکن جب عمران خان کی حکومت کو یہ کہتی ہے جی ہم نے صحت کارڈ شروع کر دیا، آپ جب انسانوں کی خدمت کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہو رہا ہے. انہوں نے آپ کو ڈائریکشن دے دی، انشورنس پالیسی ہے، لیکن آپ کو ڈائریکشن دے دی کہ آپ تنخواہیں بڑھا دیں. وہ سرکار کی تنخواہیں تو بعد میں دیکھتے بڑھتی ہیں. میں اس وقت اگر اپنے اسٹاف کو 50,000 30,000 بھی دوں نا تو اس کی لائیولیہڈ نہیں چلتی ہے. لائیولیہڈ کیسے چلتی ہے مجھے آپ بتائیں؟ 30,000 پہ تو اب ہر وقت آپ جائیں نا، یہ وابڈا کے دفتر سے گیا جائیں، بل نہیں پے کر سکتے، انسٹالمنٹ کروا دو، یہ کروا دو، اگلے مہینے کا. دیکھیں ہمارا ٹوٹل فینومینا غلط ہے. ہم لوگ سلوشنز پہ کبھی نہیں جاتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بس لیئرز ڈالتے جو لیئرز. تو آئی تھنک وی شوڈ لرن فرام بنگلہ دیش. بنگلہ دیش از اے ویری گڈ سکسیس اسٹوری وی ہیو ان ساک کنٹری. کس طرح. لیکن عدنان آپ کو یاد ہے کہ جب ہمارے محبوب الحق وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے، لوگ ہم سے سیکھتے تھے. آج جنوبی کوریا کی اگر آپ مثال لیں، دیکھیں وہ تو ڈاکٹر محبوب الحق کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کی پالیسیز کو اپنایا اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. دیکھیں جی اس ملک میں فیصلے کرنے والے صرف ایک نہیں ہیں، یہاں لیفٹ رائٹ ہر بندہ جو ہے اپنی ڈکٹیشن. تو وی ہیو بیکم اے کچومر. وہ نہیں ہوتا سیلڈ کا کچومر، سو اٹس اے کچومر. مطلب ادھر سے ایک ایڈوائزر، ادھر سے ایک آ رہی ہے، ادھر سے ایک آ رہی ہے. تو آئی تھنک وین یو ڈونٹ یو آر ان اے ڈائریکشن لیس سوسائٹی ناؤ. تو آپ کو آئی تھنک میں اب کیا کروں جی. میں نے تو کہا کہ میں نے تو یہ سوچا کہ آپ آ رہے ہیں تو آج بڑی کوئی اچھی باتیں ہوں گی، آپ خوشی کی باتیں کریں گے، آپ بتائیں گے بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے. آپ نے تو ہماری مایوسیوں میں اور بھی اضافہ کر دیا. دیکھیں جی کہاں دیکھیں آپ دیکھیں جب انفلیشنری امپیکٹ آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں نا، تو سیل گرتی جا رہی ہے کیونکہ آپ کی پرچیزنگ پاور گر گئی ہے. آپ کیا کرو گے؟ آپ پہلے آپ کہتے تھے چل میرے پاس تھوڑا سا پیسہ بچ گیا، میں چلو جا کے LED لے لیتا ہوں، میں ایک مائکرو ویو لے لیتا ہوں. اب آپ کسی بھی ریٹیل شاپ پہ جا کے دیکھ لیں، ان کی وہ جو سیل ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر آپ کمپیئر کرتے ہیں نا، سیل 22 کمپیئر ٹو سیل 21 جنوری فیبری کا مہینہ، فیبری کا دیکھیں تو آل دا انڈیکیٹرز آر گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن. اور اگر یہ اسی طرح انفلیشن فیکٹر رہا اور آپ کے پاس ڈائریکشن نہ ہوئی، آپ نے اتنا امبرڈن کر دیا انڈسٹریز کو،
ریٹیلرس کو، ہول سیلر کو، ڈسٹریبیوٹر کو وغیرہ، دا لسٹ گوز آن، شاپ کیپرس کو. تو آئی تھنک آپ بڑے کیوس میں، اکنامک کیوس ہو جائے گا. اللہ نہ کرے جب آپ کے پیٹ میں آپ کے پاس پیسے نہ ہو اینڈ یو آر ہنگری، تو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ پاکستان کو، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے آپ اس کو وینیزویلا بنا رہے ہیں. آپ ٹرکی کا ایک زمانے میں یہ حال تھا کہ ہم جب ٹرکی میں جاتا تھا تو وہ بھوری لے کے ہم لوگ پھرتے تھے، اس طرح کا بیگ ہوتا تھا، اس میں لیرس پڑے تھے. ازبکستان کا آج کل یہی حال ہے کہ آپ جب جائیں تو آپ کو 1 لاکھ کا بنڈل ملتا ہے. آپ $100 از اکول ٹو 1 ملین ازبک. تو چلیں یہ بتائیے، آنے والے دنوں میں کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، امید یہ ہے کہ جب تک یہ ٹرو سینس میں بزنس کمیونٹی کو انڈلج نہیں کریں گے پالیسی میٹنگ میں. دیکھیں کہاں ہے بزنس کمیونٹی؟ ہاں وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ہماری بات کریں گے، ہماری واہ کریں گے. تو ان کو، مجھے تو یاد نہیں ہے پچھلے 7-8 سال میں کہ پروونشل بجٹ بن رہا ہو خیبر پختونخوا کا اور بزنس کمیونٹی کو، ایف پی سی سی آئی کو یا کسی چیمبر کو انڈلج کیا گیا ہو کہ جی آپ آئیں، ہمیں ایڈوائز دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں، لیٹس میک اے بیٹر بجٹ فار خیبر پختونخوا. مجھے تو یاد نہیں ہے. فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے، دے ڈو میٹ آل دا کنسرن پیپل. لیکن اوبیسلی آپ نے جو ابھی جو منی بجٹ کے لیے کر دیا، تو آپ کو اگلے بجٹ میں تو کوئی کنسیشن آپ کیا مانگیں گے؟ آپ کہیں گے ٹیکس، ہم کو کہیں گے نہیں ہم تو ٹیکس بڑھائیں گے. اگلا جو آپ کا جو ایک بجٹ ہوگا 23-24، اٹ ول بی اے ویری ٹف بجٹ. سو بجٹ تو آپ کے مطلب چلیں آپ کو ایک ڈاکومنٹڈ ہے کہ آپ نے سال کا بجٹ دینا، لیکن ہمارے تو ہر مہینے بجٹس آ رہے ہیں، ہر چیز آ رہی ہے. تو آئی تھنک ایسی انسٹیبل اکنامک سچویشن میں امجد بھائی میرا نہیں لگتا کہ فرسٹریشن از ویری ہائی امنگ دا بزنس کمیونٹی. اور جس کے پاس پیسے ہیں، اپرچونیٹی ہے، وہ یہاں سے نکلے گا، وہ اپنا پیسہ لے کے نکلے گا. لیکن میری یہ دعا اللہ سے ہے، کیونکہ وی آر دا سن اینڈ سنس of this soil. We have born here, we're going to live here, we're going to die here. So we would like to see a prosperous Pakistan, تاکہ ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھا ملک بنے. لیکن آپ جتنے اماؤنٹ کے ٹیکسیشنس کو جتنا آپ بڑھائیں گے تو انویژن بڑھے گی، شارٹ کٹس نکلیں گے. تو آئی تھنک ٹیکسیشن پالیسی جو ہونی چاہیے وہ ایک سکسیسفل اسٹوری یہی ہے کہ ہم نے جب اکنامکس پڑھی تھی، ہم نے جب MBA کیا، اس میں یہی ہے کہ جی سمپلیفائڈ ٹیکسیشن سسٹم ہونا چاہیے، اس کی کم نمبرز کم ہونے چاہیے، اور اس کی امپلیمنٹیشن اور لیکیج کو روکنا چاہیے. بہت شکریہ عدنان، آپ ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائے. لیکن یہ گفتگو یہاں پہ ابھی ختم نہیں ہو رہی، اس وقت پروگرام کا وقت ہم ختم ہو رہا ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کی رائے بھی لیں گے اور مختلف حوالوں سے آپ سے گفتگو جاری رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.